قال في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم بإذن الله وعلى آلك وأصحابك يا محلل بإذن الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان سیمینار اور مدرسہ اصلاح المسلمین مسلم یتیم خانہ کے 100 سالہ جشن کے موقع پر تشریف لانے والے جملہ علماء ملت اسلامیہ، جملہ دانشوران قوم ملت، مفکرین، مدبرین، حاضرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضور سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں. فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محسن ملت کے قائم فرمودہ اور ان کے علمی یادگار مدرسہ اصلاح المسلمین کے سیمینار میں ہم اور آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں. اگر مجھے یہ کہتے کہ کچھ سیمینار کے تعلق سے، ہمارے مدرسے کے تعلق سے، محسن ملت کے تعلق سے کچھ تحریر بھی ساتھ لے آئیے، تو میں انشاءاللہ تعالی ضرور کچھ تحریر بھی کرتا اور وہ میری تحریر سیمینار میں شامل کر لی جاتی. مجھے افسوس ہے کہ بانیان سیمینار نے مجھے اس لائق نہیں سمجھا، صرف میری ایک حیثیت مقرر کی سمجھی اور ایک مقرر کی حیثیت سے مجھے مدعو کیا. میرے آقا کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، پلے بڑھے جوان ہوئے. اتنے ظلم و ستم میرے مصطفیٰ پر ڈھائے گئے کہ اللہ کا حکم آیا کہ ہجرت فرمائیے. میرے مصطفیٰ نے اپنے وطن سے ہجرت فرمائی. کہاں جا رہے ہیں؟ یثرب کی سرزمین پر. میرے مصطفیٰ نے یثرب کی سرزمین پر قدم رکھ دیا. اب یثرب نہ رہا، یثرب کی تقدیر کو بدل دیا. مصطفیٰ کا قدم ناز یثرب کی سرزمین پر پڑ جائے تو یثرب کی تقدیر کو بدلتا چلا جائے. مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب کو مدینہ بنائے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جب مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے. میرے مصطفیٰ نے
مدینے کو پسند فرمایا، مدینے میں قیام فرمایا اور مدینے میں دعوت اسلام دی۔ اسلام مدینے میں خوب پھیل گیا۔ جب اسلام مدینے میں خوب چمکنے لگا تو میرے مصطفیٰ کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے، ان مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، ان مسلمانوں کے علم کے لیے، ان مسلمانوں کے جہل کو دور کرنے کے لیے کوئی مدرسہ ہونا چاہیے، کوئی اسکول ہونا چاہیے، کوئی دینی پلیٹ فارم ہونا چاہیے، کوئی ادارہ ہونا چاہیے، کوئی جامعہ ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ نے صرف یہ پیغام نہیں دیا کہ تم علم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، بلکہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین پر سب سے پہلے ایک دارالعلوم قائم فرمایا، ایک مدرسہ قائم کیا، ایک اسکول قائم کیا، ایک کالج قائم کیا، ایک محمدی یونیورسٹی قائم کی۔ تو اے لوگوں، تم اس رسول کے امتی ہو، تم اس رسول کے ماننے چاہنے والے ہو، تم اس رسول کے متبع ہو، تم اس رسول کے چاہنے والے ہو، تو علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو۔ تو مدارس اسلامیہ کا قائم کرنا، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی جگہ بنا دینا، مدرسہ قائم کرنا، یتیم خانہ قائم کرنا، جامعہ قائم کرنا، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ اور آپ کے اس علاقے میں محسن ملت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اصلاح المسلمین مدرسے کی داغ بیل رکھی، بنیاد رکھی، قائم فرمایا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ محسن ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پروردہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے درس میں شامل، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جس کو درس دے دیا، پڑھا دیا، اعلیٰ حضرت نے کوئی مدرسہ قائم نہیں کیا، کوئی دارالعلوم قائم نہیں کیا، کوئی جامعہ قائم نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ساری زندگی کتابیں لکھتے رہے، ادیان باطلہ، فرقہ باطلہ، گستاخان اولیاء، غداران خدا، باغیان رسول سے دور و نفور رہنے کی تدابیر فرماتے رہے، ساری زندگی کتابیں لکھتے رہے۔ تو آپ کے ایک مرید تھے، خلیفہ تھا، شاگرد رشید، ان کا نام تھا مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو مشورہ دیا دارالعلوم مدرسہ قائم کرنے کے لیے۔ تو اعلیٰ حضرت کو جب خدمات دینی سے کچھ وقت بچ جاتا، کچھ وقت مل جاتا، تو اعلیٰ حضرت کبھی مولانا نعیم الدین کو کتاب پڑھا کر صدر الافاضل بنا دیا کرتے۔ جب وقت مل جاتا خدمات دینی سے تو اعلیٰ حضرت کبھی امجد علی کو کتاب پڑھا کر صدر الشریعہ بنا دیا کرتے۔ جب اعلیٰ حضرت کو وقت مل جاتا خدمات دینی سے تب اعلیٰ حضرت برہان ملت کو کتاب پڑھا کر برہان حق بنا دیتے۔ جب وقت مل جاتا تب حامد رضا کو کتاب پڑھا کر حجت الاسلام بنا دیتے۔ جب وقت مل جاتا تو مصطفیٰ رضا کو درس دے کر مفتی اعظم بنا دیتے۔ جب وقت مل جاتا تو اعلیٰ حضرت چھتیس گڑھ کے ایک رائے پور کے ایک طالب علم کو کتاب پڑھا کر محسن ملت بنا دیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا بڑا مقام تھا، منصب تھا، علم فضل و کمال کا یہ عالم تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جس کو کتاب پڑھا دی اس کو اپنے وقت کا امام بنا دیا۔
اپنے وقت کا مقتدا بنا دیا. تو آپ کے چھتیس گڑھ میں بھی اعلیٰ حضرت کی ایک یادگار محسن ملت کی شکل میں موجود ہے، اور محسن ملت نے دین و سنیت اور مسلک اہل سنت و جماعت کی ترقی بقا اور استحکام کے لیے یہ مدرسہ اصلاح المسلمین قائم کیا. اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کو اللہ و رسول مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور اس ادارے کو غوث و خواجہ رضا اور حامد و مصطفیٰ کی برکتیں نصیب ہوں، اور اس ادارے کے جو آج طلباء ہیں ان کو علم نافع عطا فرمائے، قوت حافظہ عطا فرمائے، یادداشت عطا فرمائے، تیزی ذہن عطا فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے، اور اس ادارے کو دین و سنیت کی ترقی بقا اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج اشاعت کا عظیم قلعہ بنا دے. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس ادارے کے جملہ اراکین معاونین کو اللہ تعالیٰ ترقیاں عطا فرمائے، حاسدین کو زیر فرمائے، معاونین کو زبر فرمائے، اور اعدائے دین کو الٹا پیش فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں بلا تاخیر ہمارے صدر جناب عالی محمد بدرالدین کھوکر صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئے ہوئے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں. السلام علیکم. بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ اور ہم 100 سالہ مدرسہ اصلاح المسلمین و دارالیتامہ کا منا رہے ہیں. جو بھی حضرت علامہ توصیف رضا صاحب اس پروگرام میں تشریف لائے اور جتنے بھی سیمینار میں جنہوں نے اسپیچ دیا ہے وہ تمام لوگ جو تشریف لائیں اور جو درسک درگاہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے صحیح میں کمیٹی کے جانب سے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا. اور آج رات میں بعد نماز عشاء 9 بجے علامہ توصیف رضا صاحب اور حضرت علامہ نورانی میاں صاحب کی تقریر سے بھی آپ سرفراز ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ سیمینار کا جو پروگرام ہے جیسے کہ حضرت نے کہا کہ سیمینار کے بہت سارے فائدے ہیں. واقعی میں سیمینار کے بہت سارے فائدے ہیں. کئی ایسی باتیں آج یہاں سننے کو ملی جو ہم خود نہیں جانتے تھے. اس لیے سیمینار ہوتے رہنا چاہیے. اور جو باہر سے مہمان تشریف لائے ہیں سیمینار میں حصہ لینے کے لیے انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں سامنے رکھی ہے جن کو جانکاری نہیں ہے ان کو بھی جانکاری ہو گئی. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ جو تشریف لائے ہیں اور آپ نے ایسی ایسی باتیں کہی اس سے ہم سب کو جو جانکاری نہیں بھی تھی وہ جانکاری ہو گئی اور یہ پروگرام کامیاب رہا. میں آپ لوگوں کا کمیٹی کی جانب سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے
سید پکارے تم ہمارے ہم تمہارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا طاهرا وصحة كاملة ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وسعيا مشكورا وحجا مبرورا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.